پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفر کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ انہوں نے پہلے کیا وہ معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر انہوں نے پھر وہی کیا کہ مقابلے پر آئے تو پہلے لوگوں کے ساتھ اللہ کی جو سنت رہی ہے ویسا ہی سلوک ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ اور اے ایمان والو، ان کفار سے اس وقت تک لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین تمام کا تمام اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنے سے باز آ جائیں تو یقیناً اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو خوب جان لو کہ اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، اور وہ بہترین سرپرست ہے اور بہترین مددگار ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ جو جنگ میں ملے ہوئے مال تمہارے ہاتھ آئیں تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس نصرت پر جس کا نزول ہم نے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے غزوہ بدر کے دن اپنے بندے پر کیا، جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو تمہیں اس تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، اور اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم مدینے سے قریب کے کنارے پر اور وہ کفار دور کے کنارے پر تھے، اور تجارتی قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا۔ اگر تم پہلے ہی جنگ کا وقت طے کر لیتے تو وقت معین پر پہنچنے میں اختلاف ہو جاتا، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ڈالے، تاکہ جو مرے وہ حقیقت حال جان کر مرے، اور جو زندہ رہے وہ بھی حقیقت حال سے آگاہ ہو کر زندہ رہے، اور اللہ یقیناً سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو جب اللہ تمہارے خواب میں تمہیں کفار کی تعداد کم دکھا رہا تھا، اور اگر اللہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، یقیناً وہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور مومنو، وہ وقت یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے مقابل آئے تو اللہ نے ان کفار کو تمہاری نظروں میں کم دکھایا اور تمہیں ان کی نظروں میں کم دکھایا، تاکہ اللہ وہ کام پورا کر دے جو کیا جانا تھا، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔